انہاں کو اقتدار ملنا نہیں وہ اقتدار دا ہمیشہ ہے ہی سادہ تے کہا کہ اقتدار دا ہے ہمیشہ سادے کو تے کو کہا کہ سادے کو لکھ تو دیکھ اصلا کرسی تے بیٹھے ہیں یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں جوید علی شاہ بنے کتے باسی کرسی باسی کتے باسی یوسف رضا گیلانی کتے باسی اقتدار ساڑھے کو لے ہونا کو اور باہمیں جتنے ہوئے ابراہیم خان ہوئے باہمیں کوئی ہوئے کیا دے پچھو اس بولو پچھو اس امام دے ہمیشہ کھڑ دے دا کو ہے باہ ایک رہ دا پارلیمنٹ گئی نا تو من بھاوے نمان زمین اقتدار اللہ نے ائمہ مساجد کو عطا فرمایا سبحان اللہ اصل امامت ہے اشارے کو تو یہ جناب بڑا بھولا پڑا مت ہے تو جناب لوگاں دے جھنڈے چاہیے تے چوراں تے بے ایمان رکھ جھنڈے نہ دے نبی دا جھنڈا چاہ قبر جی کام مسیح حاضر سبحان اللہ اور سنو ذرا غور فرمائشو تبلیغ کرنا ساڈا کام ہے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانا ساڈا کام ہے سامعین محترم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھی رات اٹھ کے چلے گئے جلے سرکار کا ہے بارو دشمن کھڑے تلوار دے دے چھے پاک نبی نے سورہ یاسین پڑھی ابتدائی آیات پڑھ کے سرکار نے صدیق کافر اندھے تھی کہ سرکار بھی چلنگے گئے سدھے صدیق اکبر پاک دے گھر گئے جلے صدیق اکبر پاک دے گھر گئے صدیق پاک بارو کھڑے سرکار فرمایا سنتا نہیں نے اگر سونا جڑی دیوار دا پتہ لگے ہجرت کرنی تھوڑے نال وطن چھوڑنا پوسی علاقہ چھوڑنا پوسی اپنا گھر بار چھوڑنا پوسی ہوں رات ستا نہیں دھیاں بیٹھے اندر پوتر بیٹھے اندر صدیق پاک کہا یا رسول اللہ میری مجبوری ہے میں نہیں آ سکتا وہ کہ یا رسول اللہ کوئی مجبوری نہیں تھوڑے نال وقت کی کوئی مجبوری ہے بلا سبحان اللہ ساکو مجبوریاں دے پاڑ نہ پڑھائے گا ساکو مجبوریاں دے درس نہ پڑھائے گا توجہ ہے تو والی کوئی مجبوری نہیں بڑی مجبوری اسلام ہے بڑی مجبوری قرآن ہے بڑی مجبوری مدینے اللہ فرما بولو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر جو آگے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب صدیق اکبر پاک جب سرکار ہاتھ پکڑ کے اے حرم پاک دی حدود سرکار دے باہر نکلے نا تے کریم آقا علیہ السلام خانے کعبے ول لٹھا سرکار فرمایا کعبہ سلام تھی گیا میں ان ویدہ پی اور جنہ سرکار آخری سلام کی تھا نا کہ خانہ کعبے دی میں دیوارہ ہلیاں تے سرکار جناب اللہ پاک فرمایا کعبے نو کیا کرے نہ پہ اگر مولا جی دے تیرا یار ویدہ پہ میں سبحان اللہ ایک کتابہ میں مسئلہ لکھا گڑا مٹی دیا کندہ سرکار دی جدائی دا کعبہ برداشت لکھا میں کو کیا پتا میں کیا تھا بیٹھا خانہ کعبہ ہلے مصطفیٰ دے بھی چھوڑ لگے اللہ فرمایا کدے ویدہ پہ کہ مولا جی دے تیرا یار میں ہوں نہیں اللہ فرمائی تھے روک کھاڑ نہ وائن تو مصطفیٰ کو مدینے ونجنے میں رب تے نلوادہ کرنا قیامت تو پہلے کعبہ تے کو دلہن دی طرح تیار کروے سا دلہن دی طرح تیار کر کے تے کو یار دے شہر دا ایک چکر لگ چکر ہوئے سا سبحان اللہ بے شک سبحان واپس یہ واسطہ اللہ حضرت فرمائے نا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو بولو اب کعبے کا بولو کعبے کا کعبہ دیکھو بے شک جناب نا اے خانہ کعبہ خانہ خدا ہے پر جناب گنبد خضرا ہے محبوب مصطفیٰ ہے محبوب خدا ہے اور لکھا خانے کعبے ہومن گنبد خضرا دے برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ گنبد خضرا دے وکیل رب دا محبوب ہے رب دا مطلوب ہے جے تو ہر وقت اللہ دی بھی نگاہ ہے کائنات دی نگاہ ہے سبحان اللہ سنتے بیٹھے ہوئے تو سرکار نے ایک مولا علی کو اپنا بستر عطا فرمایا اور دوسرا صدیق کو اپنا ساتھ عطا فرمایا اور اندازہ دا محرم کو میں تقریر کر کے کیا ماں خوشا بچوں تے شام دے ٹائم ماڑی شاہ سخیرہ دا علاقہ حال دا اتھے ایک بندے گھوڑا پکڑی ودے ہیں تے گھوڑے کو چم دے ودے میں کہ خیر ہوئے کیوں چم دے ودے میں کہ امام حسین دا گھوڑا میں کہ امام حسین دا گھوڑا 14 سال جیندہ ہے 1400 سال میں کہ ہندی شبیہ ہے میں کہ ای کو کیوں چم دے میں کہ ای واسطے کہ امام حسین الوفا کیتی ہے ای واسطے کو چم دے ہیں ایک اڈا محرم کو سجے دے میں کہ وفا کیتی ہے اے دسا امام حسین دے ارد گرد جو دشمن ہن گھوڑے دی وفات تے کو یاد اے دسا امام حسین شہید تھی گیا یا بچ گیا سبحان اللہ بچ گیا نہیں شہید تھی گیا بولے دے نہیں او مٹی نے کندھا سبحان اللہ چلو گونگلو نال مٹی دلاؤ بیٹھا خالی
گونگلو نال مٹی تے لاؤ بیٹھے ذرا الاؤ تو بیٹھے میں کہا کہ شہید تھی کہ میں کہ واتی دی کہیں وفا ہے وفات ہے آئی امام حسین جی میں بیٹھے نے بھاج بنیا سبیٹ رکھ بنیا وہ کہتے ہیں میں تو بے وفائی نہیں کر سکتا تو آپ کو شہید نہیں کروا سکتا میں برداشت نہیں بھاج بنیا لک بنیا گال ختم تھی میں آپ کو واقعی گھوڑے وفا کی امام حسین گھوڑے بیٹھے رہ کے مرشد کو تیر لگ گئے امام حسین شہید تھی آج تک لوگ گھوڑے کو وفا نال محبت نہیں کہا نال میں کہ صدقے بنیا میں کہ پورا مکے دے لوگ سرکار دے پیچھے تلواراں چاہ کے بھجے بندے سبحان اللہ پورا مکہ ہاتھ میں تلواراں نیزے تے جناب گینتی جن ہاتھ جو کچھ ہا سارے میرے پاس نبی کو قتل کرنے واسطے سرکار کو مارن واسطے تل گئے جس ویلے غار دے پہنچے پیچھو کافر بھج پے لے بھجے صدیق پاک اٹھا پے یہ پیچھو آندے پے ادھر سارے سرے تے چاڑا پے تے جناب یا رسول اللہ غار تک پہنچے تسا انج میں انج تے کام خراب تھی سی یا رسول اللہ میں جھکدا تسا میرے مونڈے مونڈے تے چڑھا تسا میرے مونڈے تے کریمہ کا صدیق پاک جھکے 50 سال صدیق کی عمر تے 53 سال میں نے میرے نبی کی عمر 50 سال دا صدیق مصطفیٰ کو چاک ایک فرمایا پہلا پیر پہلی جگہ تے ہے دوسرا پیر غار دے انتہا تے ابتدا تے انتہا آگ چھپ کر تو پہلے صدیق چاہ کے پہنچے ذرا اندازہ کر دشمن میرے پاک نبی دا کچھ نہیں بگاڑ سکے امام حسین کے سواری تے بہ ونجن دشمن نقصان پہنچا دے ون واتوی لوگ گھوڑے کو محبت ہی نگاہ نہ لکھن تے دشمن سارے میرے نبی دے پیچھے ہون تے صدیق مصطفیٰ کو کچھ نہ تھیوا دے اسا سنی و صدیق کو سلام نہ کروں نبی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ زندہ باد سن دے بیٹھے بے اونچی ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتاں غار وچ رہ گئے 3 راتاں سرکار صدیق اکبر دی جھولی سمندے رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات صدیق اکبر پاک دی جھولی صدیق پاک نے او نام جڑا مشہور و معروف تھئی ہا او نام دسیندا رہ گیا پر صدیق پاک نے کھری نہ ہٹائی صدیق پاک چہرہ مصطفیٰ دے دا رہ گیا اندازہ کرو جیڑا بستر رسول دے ستا پہ علی او بھی شان والا ہے جے دی جھولی ہے میرا پاک نبی ستا پہ او صدیق بھی شان سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک مدینہ پاک 10 سال رہ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی آج جمعہ ہے نا کیا ٹائم تھی اللہ اکبر میں اصل نہیں شاہ دو بعد جھنگ پہنچنا ہے بڑا آج رات جھنگ میں آخری گال کرا